آج ہمارا درس قرآن و سنت کا موضوع جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ تو حضرات وقار یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو سوائے اپنی عبادت کے، سوائے اپنے ذکر کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کیا کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب جو بندہ تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، رب کہتا ہے میں تنہائی کے اندر اس کا ذکر کروں گا۔ اور جو بندہ بندوں کی محفل سے جا کر لوگوں کے درمیان رب کا ذکر کرے گا، رب کہتا ہے میں فرشتوں کو بلا کر فرشتوں کے مجلس کے اندر اس بندے کا ذکر کروں گا۔ تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے ہم اکثر لوگ آئمہ خطبہ کہتے ہیں جی کہو جی سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہو جہاں سرور کائنات آمنہ کی راہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اگر کوئی شخص غریب ہو، رب کی راہ میں مال نہ خرچ کر سکتا ہو، اگر کوئی شخص سستی کا شکار ہو اور رات کو اٹھ کر تہجد کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، اگر کوئی شخص کمزور ہو اور دن کو رب کی راہ میں جہاد نہ کر سکتا ہو، تو اس کو یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے، رب اس کو جہاد کرنے کا، تہجد پڑھنے کا اور رب کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کلمات حضور نے کیا سکھلائے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک حضور کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، بہت بڑا پہاڑ، اور سارے کے سارا وہ سونے کا ہو، اور کوئی شخص اس کا مالک ہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنے سونے کا مالک ہو اور وہ رب کی راہ میں وہ سارے کا سارا سونا خرچ کر دے، رب کو اس کی نسبت جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا ہے زیادہ مقبول ہے، زیادہ مصروف ہے اور زیادہ پسند ہے۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ایسے ہے جیسے احد پہاڑ جتنا سونا رب کی راہ میں خرچ کر دیا گیا ہو۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح استغفر اللہ، رب کا بارگاہ میں استغفار پیش کرتے رہا کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے رہا کریں۔ جہاں بیٹھے ہیں اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ تر رکھا کریں، رب کو یاد رکھا کریں، اور فضول گوئی سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان بازی سے، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے، لوگوں کو کوسنے سے اور لوگوں کے اوپر ناجائز تبصرے کرنے سے اپنی زبان کو بند رکھا کریں، کیونکہ زبان کو بند رکھنا، خاموشی اختیار کرنا، یہ بھی بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ جو کم بولنے والا ہوتا ہے وہ کم گناہ کرتا ہے، جو زیادہ باتونی ہوتا ہے، زیادہ باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر باتوں میں اس کی زبان پھسلتی چلی جاتی ہے، اس سے پھر گناہ بھی زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس لیے کفل مدینہ کی بھی عادت ڈالنی، کبھی کبھی خاموش رہنا بھی سیکھیں۔ ہمیں یہ عادت پڑ گئی ہے جہاں بیٹھے ہم اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی دین کی بات آئے، جب قرآن کی بات آئے، نبی کے فرمان کی بات آئے، تو پھر ہمیں کوئی بات آتی نہیں ہے، پھر ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس لیے فضول گوئی سے اجتناب کریں، خاموش طبع رہنے کی کوشش کریں، اپنی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر خاموشی کو اختیار کریں۔ جو زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ یہ دیکھیں
زبان سے ہم بات کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، زبان سے ہم غیبت کر جاتے ہیں، زبان سے ہم حسد کے کلمات کہہ جاتے ہیں، زبان سے ہم گالی گلوچ کر جاتے ہیں، زبان سے ہم کسی پر بہتان باندھ دیتے ہیں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب دیکھیں حضور کے اس فرمان کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، حضور نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا ہے، ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ گویا پتہ چلا ہاتھ کی نسبت زبان کی زیادہ اہمیت ہے، کہ زبان سے بندہ کسی کو تکلیف آسانی سے پہنچا سکتا ہے۔ زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے کسی کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کسی کا طاقتور ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو متعلقہ بندے کا پاس ہونا ضروری ہے، پاس نہیں ہوگا تو کیسے اس کو تھپڑ مارے گا؟ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہونا ضروری ہے، اگر وہ اس سے کمزور ہوگا تو اس کو نہیں مار سکے گا، وہ ایک تھپڑ لگائے اگلا 4 لگا دے گا۔ لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے کسی کا پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور کسی سے طاقتور ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت بڑا آدمی ہو، کمزور سا بندہ کہیں بیٹھ کر اس کو گالیاں دے دیتا ہے، اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ اس لیے زبان کی اہمیت ہاتھ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے حضور نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا، ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اگر کسی کی زبان سے یا ہاتھ سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں تو وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ ان ساری عبادات و ریاضات کا مقصد اور مطلب اور ٹارگٹ اور موٹو اور منشا کیا ہے؟ تقوی۔ اور اگر تقوی نہیں آیا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ روزے آ رہے ہیں، روزوں کا مقصد بھی کیا ہے؟ بھوکا پیسہ رہنا نہیں، تقوی حاصل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب کہندا ہے تواڈے تے روزے میں فرض کیتے نے جویں پہلیاں امتاں تے فرض کیتے ہیں۔ کیوں فرض کیتے نے؟ بھوکے رہن واسطے، روٹی بچاؤن واسطے، لنگر بچاؤن واسطے نہ، لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ کو ڈرن والے ہو جاؤ۔ ساری عبادات کا مقصد کی ہے رب کو بندہ ڈر جائے، تو جب بندہ رب کو ڈر جاتا ہے پھر وہ مخلوق خدا نہ پیار کرتا ہے، لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ اپنی زبان کو ہاتھ دوسرے نے محفوظ رکھتا ہے، تو اپنا ہر قدم جڑا پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ میرے کسی عمل نال کسی دوسرے نو دکھ نہ پہنچے، دوسرا پریشان نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ چلنے پھرنے اٹھتے بیٹھتے ہیں، رب دا